یعنی آج کا ٹاپک تو تھا شادی. اسی وجہ سے کیونکہ اوپر تلے اس ہفتے میں میسیجز تھے، کچھ بچے بچیاں شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، کچھ باہر پڑھنے گئے تھے تو انہیں نئے نئے طریقے پتہ چلے. انہوں نے کہا چھڈو پرے شادی دے پھڈے چوں نکلو. کچھ یہیں پہ کسی وجوہات پہ اڑے ہوئے تھے. تو میں پن پوائنٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. جو میرے قریب کچھ تھے کہ وہ غصہ کھا جائیں گے، سر آپ کو ابو نے کہا، سر آپ کو امی نے کہا. میں نے ایک ٹاپک رکھا، شادی کیوں کرنی. تو ویسے جس کو میں پکڑنے انڈائریکٹ جس کو کرنا تھا، پہلا میسیج اسی آیا، سر یہ تو ظلم ہے، ایک بندہ اپنی مرضی سے زندگی جیے. ابھی صرف ٹاپک میں 9 بجے میرا خیال میں نے وہ پوسٹ لگائی ہے اس پہ اپنے اسٹیٹس پہ، اور 9:15 یا 9:30 کا ٹائم میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ یہ کیا میسیج ہے. تو میں پھر ایک دم نوٹ کیا نیچے جب لکھا ہوا تھا. پھر میں کہا چلو ٹھیک ہے. لیکن آپس کی بات ہے، پوری دنیا میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بھی کچھ 100 بندہ بیٹھا ہوگا، جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں یا ریکارڈنگ کے لائیو کے بعد ریکارڈنگ بھی کبھی سنو گے. ہم سب اس دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں؟ اس دنیا میں آنے کا ہر انسان کا کوئی تو پرپز یا مقصد ہوگا، یا بس وہ ایک حادثاتی طور پہ پیدا ہو گیا. ایسا ہو نہیں سکتا. 8 ارب انسان ہیں، اس کے باوجود آپ کے ذمے کوئی ایسا کام ہے جو 8 ارب انسان مل کے نہیں کر سکتے. وہ آپ نہیں کرنا ہے، وہ اس نے آپ سے ہی لینا ہے. اسی حساب سے اس نے آپ کو تیار کیا ہوگا، ماں کے پیٹ سے لے کے آنورڈ بھی. آپ کو کئی دکھ تکلیفیں غصے رنجشیں ہوں گی کہ میرا بچپن ایسا گزرا، میری جوانی ایسی کیوں ہے، یا لڑکپن ایسا کیوں ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے، یا آپس میں ہی دوسرے بہن بھائی ایسے ہی ہیں، میرے ساتھ ایسے ہے یا ویسے ہے. نہیں، اس نے آپ کو گزارنا ہی گزارنا ہے. جس چیز کے لیے اس نے آپ کو، جو کام آپ سے اس نے لینا ہے وہی اس نے لینا ہے، اس حساب سے ہی آپ کو وہ گزارے گا. وہ ہر بندے کا کوئی اپنا یونیک کام ہے. وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جنہیں زندگی کی آخری سانس سے پہلے اپنا مقصد حیات پتہ چل جاتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جاتا ہے. انہیں رب کی رضا کا پتہ چل جاتا ہے کہ رب نے میرے ذمے کیا لگایا. اور واقعی خوش قسمت ہیں کہ اگر وہ پھر اس میں سرنڈر کرتے ہیں، اس کے آگے خود کو زیرو کرتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں. اور جب حکم آ گیا تو لاج چلے گا بنجارا. وہ یہ ہم ساروں میں سے کسی کے ساتھ اللہ میں نہیں سمجھتا. یہ میرے خیالات ہیں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے. میری 57-58 سال کی زندگی کا جو تجربہ ہے، ایک پاکستانی عام آدمی ڈاکٹر بن گیا، کچھ یتیمی کاٹی، کچھ مسیحائی کی کروائی. اس ساری زندگی کا جو میرا تھوڑا بہت تجربہ اور بہت تھوڑا انٹرنیشنل تجربہ ہے. زندگی میں پاکستان سے باہر سعودیہ ہی گیا زندگی میں 2 بار. 2 سال ریاض رہا، ابھی مہینہ پھر رہ کے آ گیا ریاض، مکہ، مدینہ. اس کے علاوہ پاکستان بھی پورا نہیں دیکھا. بلوچستان بلوچیوں کے ساتھ مل کے خوشی کے ساتھ دیکھنے کی حسرت ہے، بغیر کسی بس سے اتار کے گولی مار کے پنجابی کتا بن کے لیٹنے کی نہیں، پنجابی بھائیوں کے ساتھ ملنے کی، بلوچی بھائیوں کے ساتھ ملنے کی. علاقہ غیر جس کو کبھی کہتے تھے، یا جسے ہم فاٹا بولتے تھے، وہاں خوشی سے ان کے ساتھ، جس طرح خان صاحب کے ساتھ وہ پھرتے تھے، ہمیں بھی پھرنے کا شوق ہے، اپنا ملک دیکھنے کا بھی شوق ہے. لیکن بہرحال کچھ وقت اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر چیز جانتا، میں نے تو بہت تھوڑا. اور جب رب نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے سارے علم میں سے 1% ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیا تم سب پہ، اس میں سے ہمارے کس کس کے پاس کتنا ہوگا. میں تو علم کا بندہ ہی نہیں ہوں، ایک عشق کے بندے کا غلام ہوں. اس سے ایک وعدہ کیا کہ میں یہ بے غرضی سے بتا دوں گا، بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. ایک کوشش ہے
میرے پاس ابھی تک ایسی فیلنگ نہیں آئی کہ میں سمجھوں کہ دیٹس انف، دیٹس اٹ. میں ابھی کاکی لمس کی اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی بھی ہو یا پاس آؤٹ کر گئی؟ گریجویٹ کر گئے ہو؟ واہ جی واہ، ماشاء اللہ. اچھا، تو یہ ریسرچ جو کر رہی تھیں، انہوں نے اپنا تھیسس بھی لکھا اور اس کے بعد بابا جی پہ اب انہوں نے سعیدہ وحید جینڈر انیشیٹو، یہ پبلک آپ لوگوں کا جینڈر ڈپارٹمنٹ والوں کا، یہ لمز یونیورسٹی کا آپ کا میخل وہ ہے فائنل آرٹیکل ہے جو پبلش ہوا ہے. ہاں جی، لیکن یہ جو سعیدہ وحید جینڈر انیشیٹو ہے، یہ تو آپ کا وہ ہوگا نا، جنرل کا نام ہوگا؟ یہ جینڈر ڈپارٹمنٹ کا نام ہے. اچھا، یہ جینڈر ڈپارٹمنٹ کا ہی نام ہے، اور یہ ان کا یہ ان کا ویب پیج ہے، اس کا پرنٹ ان کا ویب پیج ہے. ٹھیک ہے، تو ویب پبلیکیشن ہے آپ کی، جو آپ نے ریسرچ کی تھی فرام 4 اسٹار ٹو 5 اسٹار ہیرا منڈی اینڈ دا سب اربنائزیشن آف بابا سید صفدر علی بخاری. بابا جی پہ ریسرچ لمز جیسے یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ نے کی ہے، میرا خیال ہے ایک پائلٹ اسٹڈی ہے، اس سے آگے اب بات چلے گی. ہم جیسوں نے اگر کوئی جھوٹ بولے ہیں، کہانی بازوں نے کوئی اپنے سے داستانیں گھڑی ہیں، تو یہ اگلی جنریشن جو ہے یہ بڑی فوکسڈ ہے اپنے کام میں، اور یہ ریسرچ میں بھی بڑی کلیئر ہے. یہ بال کی کھال اتار لیں گی. آصف صاحب خیریت؟ انہیں بلائیں اندر اگر فرسٹ ٹائم آیا. میں نے کیسے بلا رہے ہیں؟ اور مشال نے یہ کام اپنے شوق سے اپنی مرضی سے کیا. مجھے آگے صرف اتنا کہا کہ میرے سوالات پہ یا میں اس جگہ بھی آ سکتی ہوں یا جہاں جانا چاہوں جا سکتی ہوں. میں نے کہا جی آپ مرضی کریں. مجھے نہیں پتا اس نے کہاں کہاں کی خاک چھانی. بابا جی کے گاؤں تک گئی، ان کے گھر میں بھی گئی، ان کے دربار پہ بھی گئی، اور میرا خیال ہے اس کو گھر سے بھی ریزسٹنس ملی ہوگی. سارے انہیں نہیں سمجھ ہوتی یہ بچے کیا کام کر رہے ہیں. اور طبی گلی بھی گئی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، وہاں بھی گئی ڈاکٹر طارق کے ساتھ. تو یہ ساری جگہوں پہ اور وہاں کے پرانے لوگوں سے بھی ملی ہے، ان سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا. مجھے نہیں پتا اس نے میرے کتنے جھوٹ پکڑے یا کتنے سچ ثابت ہوئے. کوئی ملمہ بازی آپ نے پکڑ لی ہو. یہ آبجیکٹیو ہی نہیں تھا. نہیں آبجیکٹیو تو نہیں ہوتا، لیکن ریسرچ جو ہوتی ہے وہ تو ان بائسڈ ہو کے کی جاتی ہے نا، تو اس میں نکل تو آتی ہے نا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو پھر آتا ہے سامنے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نکلی نہیں ہے. نہیں. اچھا چلیں، میں اس کا ایک ہی مطلب کئی مطلب ہیں اس کے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حاجی ہو گیا ہوں یا آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں سچا ہوں. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہت اچھی ریسرچر نہیں ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بہت ہی چلاک قسم کا جو ہوں، انتہائی شاطر قسم کا آدمی ہوں، اور طے بر طے جو ہے وہ چلاکیاں لگا رہا ہوں، اور آپ میری چلاکی نہیں پکڑ سکی ہیں بہت اچھی ریسرچر ہونے کے باوجود. یہ بھی چانس ہے کہ شاید میں سچا ہی ہوں، جو کہ لیس لائکلی ہے. اور کچھ نہ کچھ تو گپیں میں نے ماری ہوں گی، اور میرا خیال ہے اتنی اہم نہیں ہوں گی. مین میسج جو ہے اس میں اگر آپ کو لگا ہو کہ میں نے بابا جی کا کوئی میسج آپ کو ان کے گھر جا کے، ان کے دربار جا کے، یا جہاں جہاں سے وہ گزرے، یا ان کے اور کاکے کاکیاں بھی، آئی وش کہ آپ کی میرا خیال ہے اسد گیلانی سے تو فیس بک پہ وہ شاکر بھائی کے ساتھ ہوتے تھے، آج کل باہر ہیں. تو کورسپونڈنس آپ کی رہی ہے، آپ کو ان کا نہیں پتہ تھا، لیکن جو کچھ وہ شیئر آپ کے ساتھ انہوں نے کیا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کون ہے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے آپ جدھر بھی جا رہے ہو، اور آئی وش کہ شاکر بھائی کے پاس بھی آپ جاتے. وہ ہم میں سے بہت سو سے سینئر ہیں اور بڑا مین کام وہ کر رہے ہیں. لیکن اینی ویز آپ نے اس کو کیا، آگے باقی سب کے سامنے ہے جو بھی کرنا چاہیے. جو آپ پہلے بھی بات پہ اس کا میں جواب دیتی ہوں. جی جی جی. بیسکلی اس کا جو پرپز مین ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جن پہ آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کا پورے آپ نے اپنے آپ کو بیسکلی ان کے ایکسپیرینس میں امرس کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی وہ کہیں سے آبجیکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے.
کیونکہ آپ تو ان کے پرسپیکٹیو سے ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا, تو اپنے پھر آپ نے جو پریجوڈسز یا بائسز ہیں وہ آپ نے سائڈ پہ رکھ کے آپ نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک, تو آپ نے اپنے پریجوڈس سائڈ پہ رکھا ہے, تو پریجوڈس میرا نہیں ہے مجھے اسٹڈی خود میں. انٹرسٹ تھا اس میں تو ٹھیک, لیکن جتنی مرضی اچھی اسٹڈی ہو پریجوڈس تو ہوتا ہے بہرحال. خیر آگے چلیں, تو اس میں سے کیا ملا آپ کو اس ساری اسٹڈی سے؟ یہ بچی کون ہے باہر کھڑی, ان کے اندر آ گئے, اگر وہ آ گئے ہیں تو آئی تھنک دے آر آلسو نیو پیپل. کچھ نہیں. مجھے کیا ملا؟ ہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جیسے تھوڑا یہ پرسنل ہو جائے گا, لیکن کچھ چائلڈہڈ ٹراماز بھی تھے میرے, اور ان کے بارے میں بھی جو مطلب آپ کے آنے سے پہلے جو ڈسکشنز ہوتی تھیں مس صدف اور مس مہوش کے ساتھ, تو یہاں پہ پھر باقی جتنے لوگوں کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوتی تھیں ان سے کافی کچھ سیکھا ہے. اور مطلب بہت سی چیزیں سیکھی ہیں پازیٹیوٹی کے بارے میں اور پرفیکشنزم کے بارے میں, کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں. تو بس یہ پیرنٹس بھی انسان ہوتے ہیں, اور انہیں پیرنٹنگ کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہوتی, ان کا بھی پہلا ہی چانس ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہ بھی وقت کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا ٹاپک تو شادی پہ تھا, کوئی اور بات کہنا چاہو گی؟ نہیں تو وہ جو نئے لوگ تھے نا وہ جا رہے تھے, میں نے روکا ہے انہیں, شاید ان کے پاس ٹائم کی کمی ہے. بعد میں آپ ساتھ بات چلتی رہے گی. آج آ ہی گئے ہو, اجازت سے آئے ہو. یہ کیمرہ اس پہ نہ کرو بھائی. اچھا, تمہارا رب جو ہے نا وہ تمہارے, میں نے کہا خیال کو بھی سنتا ہے. 7 پاتالوں میں چھپے کیڑے کے پیٹ کے اندر جراثیم کی کیا حاجت ہے وہ بھی سنتا ہے اور پہنچاتا ہے وہاں تک. تو تمہیں تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تم سے تو وہ اتنا پیار کرتا ہے, کہتا ہے میں ماں سے بھی زیادہ جب کرتا ہے, ماں تڑپ اٹھتی ہے تو وہ تو رب ہے, لیکن اس کا اپنا کوئی کھیل ہے, اپنی اس کی حکمت ہے. ہم جسے تکلیف اور دکھ سمجھ رہے ہیں دنیا کی اس لمحاتی وزٹ کو, اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اس کا. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اس نے کہا میں نے یہ جہان بنایا, 6 دن اور 7 راتوں میں یہ کائنات بنائی, اس میں ہزارہا قسم کی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں, لیکن مین 3 چیزیں, 3 طرح کی مخلوق ہے جو نوری, خاکی, ناری ہم جسے کہتے ہیں. اس میں حضرت انسان کی انٹری جو آخر میں ہے, اس میں جو باقیوں کے مقابلے میں زیادہ چیز ہے, جو ایمانت ایسی ہے اس کے پاس, وہ اس کی روح ہے. کہتے میں نے اپنی روح پھونکی. باقی ساری مخلوق جو ہے اس میں باقی 4 چیزوں کے مختلف کمبینیشن ہیں, مختلف ایلیمنٹس ہیں. حضرت انسان کے پاس یہ ایکسٹرا امانت ہے جو کسی پہاڑ میں نہیں ہے, کسی بڑے سے بڑے خطے میں نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد انہی کی مٹی سے, پسلی سے اماں حوا تخلیق کی, جنت پیش کی اور کہا گیا کہ بس اس درخت کے پاس نہیں جانا. ایک پابندی تھی, وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. زمین پہ آپ آگے جاؤ, اب وہاں ایک خاص وقت تک رہو. توبہ بھی قبول کی گئی, آدم علیہ السلام کی شرمندگی قبول ہوئی, شیطان کی سرکشی اس کے آڑے آئی اور اس نے آگے سے مہلت مانگی, اور آج تک یہ نظام چل رہا ہے. اس نے کہا میں ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے. اب اس دنیا میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت تک رہنا ہے, تو حضرت انسان تو تھوڑی سی عمر پا کے ظاہریت میں ہمارا جو وجود آہستہ آہستہ عمر گھٹتی جاتی ہے. تو پھر جوڑے میں بنایا, ایک دوسرے کے لیے دوست بنایا, ایک دوسرے کا لباس بنایا. لباس ڈھانپتا ہے, سب سے پہلے پردہ کرتا ہے, ایک دوسرے کو چھپاتا ہے, ایک دوسرے کے عیب, خوبیاں, خامیاں صرف ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. آپ کے اور آپ کے لباس کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. اسی کو شادی بھی کہتے ہیں, خوشی.
जैसे हम में से कई खाना बर्बादी भी बन जाती है। ये जो मर्द और औरत का मिलाप है या दोस्ती है या इनका इकट्ठा इस ज़मीन पर आना रहना है एक ख़ास वक्त तक, उसके कायदे कानून समझाए और बताए गए हमारे फ़ायदे के लिए। अब वही काम यूरोप, अमेरिका या इधर भी अब कई तरीके से अगर मर्द औरत कर लेते हैं किसी को बताए बगैर और कहते हैं बस हमारी ही रजामंदी है। मैंने ये इसलिए टॉपिक रखा था कि बहुत ज़्यादा फ़ोन ऐसे आए कि ख़वातीन पढ़ी लिखी, उसने कहा नहीं, वो उन्होंने मुझे कहा, मेरे सीनियर ने कहा, मेरे कोलीग ने कहा, रिश्तेदार ने कहा कि शादी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा और शादी तो तुम्हारी और मेरी बस रजामंदी का नाम है और बस हमारी हो गई शादी। तो फिर ज़ना जो रजामंदी से होता है वो कौन सा होता है? तो शादी ब्याह छुपके नहीं किया जाता, ये ऐलान किया जाता है। इसीलिए ये मेहंदी की रस्म, गाने बजाने की थोड़ी बहुत इजाज़त या बाजे गाजे की या ढोल ढमक्के की, असल में वो किस चीज़ का ऐलान होता है? वो उस मर्द, उस लड़के की तरफ से ऐलान होता है कि इस औरत का मैं वली हूँ आज से, इसके नान नफ़के का, ये चाहे घर रहे, ये मेरे घर के मामलात देखे। औरतों को शायद मेरी शुरू में जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे जॉब्स कर रहे हैं वो कहें कि ये क्या सर बातें कर रहे हैं। असल चीज़ ये कि मैं इसकी हर चीज़ का ज़िम्मेदार हूँगा, आई विल बी द प्रोवाइडर फॉर एवरीथिंग, और ये मेरे लिए सुकून और बायस का बंदोबस्त बनेगी। घर में रहेंगे दोनों, और शुरू में वो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, अलग-अलग भी है। आप किसके साथ आए हैं? उस्मान? कौन उस्मान? उस्मान आप कैसे आए हैं? वहीं बैठिए। आप कहाँ से आए हैं? आप मेरे से पूछ के आए थे? मम्मा से पूछ के आए थे और मम्मा आपको लेके आई हैं, आप मम्मा को लेके आए हैं? बैठे रहें, तो यहाँ से बगैर इजाज़त नहीं उठते। वो बात और है कि हम एक पल में उठे बैठने में जहाँ ज़माने लगे। मेरा तो नहीं है ऐसा कोई दावा, ना मैंने ऐसे कोई, ये कोई शराब नहीं है, लेकिन आप में से लोग जो काफ़ी देर से यहाँ पे हैं या आते जाते हैं या वापस आए, उनका कहना है कि बिना पूछे या एकदम से हम चले गए और फिर वापस बैठने में ज़माने लगे। लेकिन वो पहले सी बात अब बन नहीं रही है। खैर, होने रुकती नहीं, एक कभी कर ले, जितने मर्जी कोई जतन करे वो अपना इरादा पूरे करके रहता है। अपने बंदों को वो दुआ पे लगाता ज़रूर है, लेकिन करता अपनी मर्जी है। उसके लिखे नसीब कौन बदला सकता है और कौन मिटा सकता है? वो गलत नहीं लिखता, वो ठीक ही लिखता है। ये जबर और कदर में आप फंसे और कहते तो हैं कि ना मैं मजबूर हूँ ना मैं मुख्तार हूँ, जहाँ से बात शुरू हुई थी, लेकिन वो आपको खोल के दिखाएगा कि फ़लाँ जगह पे तुम्हें ये चांस दिया था और तुमने वहाँ क्या किया था। हम तो मायल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वो रब जो है वो तो हर वक्त एक नई शान में जलवागर है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, और लुटाने पे तैयार है। करीम कहते उसे हैं जो बिन मांगे दे रहा होता है, रहमान कहते उसे हैं जो गुनाहगार को भी प्यार कर रहा होता है। जालिम और मजलूम को एक ख़ास वक्त तक बराबर डील कर रहा होता है। फ़िरौन को भी बचाना चाह रहा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बच्चे 50 साल से वो या उससे भी ज़्यादा से ज़िबा कर रहा है, उन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम को असा भी दे रहा है, पैगम्बरी दे के साथ असा दे के कह रहा है उससे इल्तफ़ात से बात करो, उससे प्यार से बात करो, यार ये वो भी मेरा ही बंदा है। जिब्राइल जैसे कह रहे हैं अल्लाह इतनी शान व शौकत उसे दी तूने और इतना बेबस करके मारा तूने, उसकी सारी मिलिट्री माइटिएस्ट मशीन उसके पास थी
لیکن وہ مشین ہی اس کے لیے بوجھ بن گئی. وہ پل جو تھا وہ سمندر میں لے گیا اس کو سمیت اس کی سپاہ کے. کہنے لگا وہ حد سے گزر گیا تھا، وہ حد سے گزر گیا تھا، لیکن اس نے مجھے پکارا ہی نہیں. مجھے اپنے جلال کی کرم اور مجھے اپنی اکرام کی کریمی کی قسم، وہ مجھے پکارتا میں اب بھی معاف کر دیتا. اس نے مجھے نہیں پکارا، وہ موسیٰ کو پکارتا رہا، وہ موسیٰ سے معافیاں مانگتا رہا، وہ موسیٰ کو کہتا رہا موسیٰ نہ کر، موسیٰ نہ کر. موسیٰ نے عصا اٹھا لیا، عصا موسیٰ نے اٹھایا، بد دعا موسیٰ نے دی ہے. میں تو جلال و اکرام پہ مائل، کرم کرنے پہ ابھی بھی مائل تھا. میں تو رحمان ہوں، وہ تو میرا ہی بندہ تھا. بلکہ موسیٰ کی قوم نافرمان تھی، انہوں نے میرے بڑے بندے ذبح کیے، انہوں نے میرے بڑے بندے شہید کیے. یہ تو ان کے کفارے میں ان کی نسل جا رہی تھی. یہ قربانیاں تو اس لیے دے رہے تھے کہ ان کے گناہوں کا پرائشچت ہو، ان کے گناہوں کا کفارہ ہو. جتنا خون انہوں نے بہایا ہے، ان کے معصوموں کا خون بہے تو وہ خون سے دھویا جائے، کیونکہ خون معاف نہیں کرتا. یہ کائنات میں نظام ہے اس کا نا، نہیں تو بیلنس خراب ہو جاتا. بیلنس میں رکھتا ہے. میں نے ایک یہ پکچر اس کے اوپر شروع میں لگائی ہوئی ہے نا، جس میں تکڑی کے نیچے انگلی ہے یہ والی. وہ تکڑی جو دین اور دنیا جو ہے، میاں بیوی نے یہی کرنا، اپنی اولاد کے کیس میں بھی یہی کرنا ہے، دین اور دنیا کے درمیان میں بیلنس رکھنا ہے. لیکن یہ اس انگلی کے ساتھ اگر رکھیں گے، اگر آپ عدل کو یہ انگلی دیں گے تو یہ خباثت ہے، حرام زدگی ہے، حرامی پن ہے، حرامی کے ساتھ مل جانا ہے. شیطان ہے جو حرام پہ کرتا ہے آپ کو، وہ حلالی کو حرامی کر دیتا ہے. اگر آپ عدل کو، اگر آپ انصاف کو یہ انگلی دیں گے تو یہ حرامی پن ہے. یہ شہادت کی انگلی ہے. وکیل کو تو یہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ شہادت کی انگلی ہے. اس سے اگر وہ کہتا نا قتل بھی کرے اور شہادت بھی دے، مارے بھی خود اور پھر کہے یہ شہید ہے، وہ دے ہاتھ سے تلوار بھی نہیں تے خالی جاندہ ہوتا وار بھی نہیں جائے. ہماری ہزاروں تدبیریں اور اس کا ایک خیال، اس کی پہچان میں کمی ہے. کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانو اور نادانو، اور بہتر ہے کہ خود کو پہچان لو. اگر انسان خود کو پہچان لے، یہاں پہ ہمارے اعمال نامہ، یہاں پہ یہ ہماری کتاب جو بکواس میں کر رہا ہوں وہ سب یہاں جو میرے خیال بھی ہیں اچھے اور برے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ. اب تو آپ کو پتہ ہے اتنی سی جپ میں کتنا، اتنی سی چپ ہوتی، ٹیرا بائٹس. وہ ٹیرا کے بھی ٹیرا وہ جانتا ہے. اور اس دن اسی یہاں سے نکال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گا. وہ چمک رہی ہوگی کہ سیاہ ہوگی، وہ دائیں ہاتھ میں ہوگی کہ بائیں ہاتھ میں ہوگی. اتنی حیا والا ہے کہ اس دن بھی کہے گا میں نہیں کچھ کہتا، تم خود دیکھ لو. اس دن بھی کہے گا دیکھو، خود دیکھو. دوسروں سے پردہ رہے آپ کا وہاں بھی، حالانکہ سب بے پردہ ہوں گے اس دن، کوئی کپڑا نہیں ہوگا اس دن. لیکن کسی کو کیا دیکھنا ہے اس دن؟ تو ضرور دیکھو گے اپنے آپ. لیکن جو اس یہاں اندھے ہیں وہاں بھی اندھے رہیں گے. یہ آنکھیں نہیں، یہ آنکھیں، تو میں نے کہا تھا دل کی آنکھ سے دیکھیں. وہ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے جب آپ عدل نہیں کرتے. انتہائی تفصیل سے اس نے عدل سمجھایا ہے، انصاف سمجھایا ہے. اور مجھے اس میں اس کی مثال ایسی خوبصورت لگی ہے. میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں، عالم تو نہیں ہوں، لیکن قرآن کا ظاہری ترجمہ اردو کی وجہ سے تو مجھے سمجھ جتنا آتا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو بھی نہیں آتا ہوگا. اے ایمان والو، یہ سورہ نساء کی 135ویں آیت. ایمان والو، جو مانتے ہیں اس کو. جو اس کو مانتے ہی نہیں وہ کہاں انصاف کر سکیں گے؟ جو کم از کم زبان سے ہی مانتے ہیں، خیال میں ہی مانتے ہیں کہ نہیں وہ ہے. انصاف قائم کرنے والے بنو. اب یہ اگر انصاف، آپ شہادت گواہی، چاہے حق سچ کے لیے گردن کٹ جائے آپ کی، آپ کو اپنی اولاد جان مال دینا پڑے، اپنے بچے کے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے بڑے کے خلاف دینی پڑے، لیکن گواہی سچ کی ہو، حق کی ہو. ماں اور بیوی، بہن اور بھائی، کمزور اور طاقتور، امیر اور غریب نہیں. کہہ رہے انصاف قائم کرنے والوں. ہماری زندگیوں میں انصاف ہو. شادیاں چاہے 4 کرو لیکن انصاف کرو.
اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، میں نے کہا نا شہادت دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو کہ یار میری بے شرمی ہے، میری بغیرتی ہے، میری وجہ سے میری اولاد خراب ہو گئی ہے، میں نے انہیں پٹھی پٹیاں پڑھائی تھیں، یا میں نے انہیں حرام کھلایا ہے، یا میری وجہ سے ہی فلاں کام خراب ہوا ہے، یا تمہارے والدین کے خلاف، یہ وہ جگہ ہے گواہی اگر سچی دینی ہے، اور اگر آپ کی ماں غلط ہے، باپ غلط ہے، جہاں بات اللہ کی حد کی ہے، اللہ اور نبی کی بات ہے، مظلوم چاہے نوکرانی ہے، ظالم چاہے آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا خامند، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا باپ ہے یا ماں ہے، چاہے وہ والدین کے ہو یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو، وہ شخص چاہے امیر ہو یا غریب ہو. کئی بار ہوتا ہے سڑک کے اوپر غلطی غریب صاحب کی ہوتی ہے، کسی کی بیچارے کی 1.5 کروڑ کی گاڑی وہ چھلوا دیتا ہے، اپنا چنگچی پاس سے گزار کے چھیل کے رکھ دیتا ہے پوری گاڑی، لوہے کے ڈھول ساتھ رکھے ہوتے ہیں، کہندا باؤ جی میں ہن غریب ہوں، میں کی کراں، کٹ بھی غلط سائڈ سے مارا ہوتا ہے، اور آدھی سڑک کڑی، وہ تہاڈا کی ہے، چلو کوئی نہیں جی پھر کرا لیو، ٹھیک ہے جی، غریب بندہ ہے ہن جی جان دیو جی، جو جان تو آپ وہ خود دے دیں گے، آپ ہو سکتا ہے آپ دے دیں، لیکن یہ چکر نہیں ہے کہ وہ غریب ہے تو آپ کہیں وہ بے گناہ ہے صرف اس لیے کہ یار یہ غریب ہے، اس کے نہیں، اگر گواہی دینی ہے، اگر انصاف کرنا ہے، کس طرح واضح کر رہا ہے، کہتا ہے وہ چاہے غریب ہو، دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ میں خود ہوں، کہتا ہے میں غریب کا دیکھ لوں گا، لیکن اس نے غلط کیا ہے تو ٹھوکو اس کو، یا اس کو جو سزا بنتی ہے، اگر بات انصاف کی ہے، یہ عدالتوں کے لیے بھی ہے، یہ میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہے. آپ معاف کر دیں، اگر اللہ کی خاطر معاف کر دیں، یہ احسان ہے، یہ عدل سے آگے ہے. لیکن اگر آپ اس لیے انصاف نہ کریں کہ یار چل جان دے تیرا کی جاندہ ہے، تو تے وڈا پرا ہے، تیرے کو تو اینے لکھاں کروڑوں نے اور وچوں کھا گیا تھوڑا جہا دیکھی ہو گیا، نہیں اس نے غلط کیا ہے، وہ اور اس سے بڑا غلط کرے گا. غلط کو غلط کہنا ہوگا، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے. وہ کہہ رہا ہے ان سب کیا میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں. تمہیں اگر انصاف کرنے کی بات ہے، یہ وہاں انصاف قائم کرو. اس لیے ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں، یہ بھی نفسانی خواہش ہے نا کہ چلو غریب چلو خیر ہے انہوں چھوڑ نہیں، آپ ویسے اسے معاف، وہ بندہ کرے جس کا نقصان ہوا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن آپ انصاف کرتے ہوئے یہ ڈنڈی نہ ماریں گے چلو خیر ہے یار یہ عورت ذات ہے. نہیں، اگر انصاف کی بات ہے وہ لاز وہی رکھیں، کیونکہ پریسیڈنٹ وہی، عدالتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 100 سال پرانا مقدمہ بھی وہ نکال لاتے ہیں جی پیچھے بھی یہ فیصلہ پھر اس طرح ہوا تھا، ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، سرکار نے کہا نا کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا، بھائی نے جو بھائی کو مارا تھا، آج تک آدم کی نسل کو وہ خسارہ بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ بوجھ ابھی بھی ہے. اور جو کچھ کربلا میں کر دیا اس قوم نے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ، وہ تو ایک تھے. اینی ویز کہتا ہے ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف، منیمم سب سے کم وہ انصاف مانگ رہا ہے تم سے زمین کے اوپر، کیونکہ آپ کو اس نے حکمران بنا کے بھیجا ہے. اس میں سب سے پہلا کھیل یہ شادی کے بعد میاں اور بیوی کا آپس میں انصاف جو ہے وہ ہے. عورت تباً ویک ہے، وہ آپ کی خاطر گھر چھوڑ آئی ہے، آپ مرد ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ آئی ہے، وہ تو پچھلوں کو چھوڑ آئی ہے. اگر آپ بھی اس کے نہ بنے، یا آپ نے یہ فن خانی جا چلی جا، آپ خود سوچیں. آپ کسی کی خاطر اپنے عزیز ترین دوستوں ساتھیوں کو، گروہ کو چھوڑ دیں، اس ایک کی خاطر چھوڑ کے آئیں، اور وہ بھی آگے سے ذلیل کر کے کہ جا پیچھے چلی جا، پیچھے کیا قدر ہوگی اس کی. اور اگر وہ اللہ اور رسول کی حدوں کو تک رکھتے ہوئے آئی ہے تو پھر وہ شادی اگر حرامی طریقے سے نہیں ہوئی ہے، اگر وہ حلال کے طریقے سے ہوئی ہے اور اللہ نے ہونے دی ہے، تو اس میں اللہ رسول کی منشا شامل تھی. یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس بیٹے اور بیٹی کو پہلے پوچھیں کہ تمہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں تو انہیں سمجھائیں، بتا دیں، باقی تو پھر انہوں نے بھی جواب دینے ہیں.
لیکن ان کی سائڈیں نہ لیں. جو آپ بنا دیں گے وہ پریسیڈنٹ آگے چلیں گے اور پھر آپ کو بھگتنے پڑیں گے. آپ نے اپنے ہاتھ سے جو لکھا ہوگا آگے جا کے آپ کو کاٹنا پڑ جائے گا. جو اس کی حدیں ہیں ہمارے لیے جو اس نے مقرر کر دی وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے, وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں. تو ایسی نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو تمہیں انصاف سے روکیں. اور اگر تم تروڑ مروڑ کرو گے, وہی مچھلی ادھر سے نہیں پکڑی ادھر سے پکڑی ہے, نظریہ ضرورت, آئین میں شکلیں چینج کر لیتے ہیں, عدالتوں میں قانون کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں, وکیل صاحبان کہتے ہیں ہم پیسے اس کے لیتے ہیں, اسی قانون میں ہم ایسے کر دیں گے. یہ خطرناک کھیل ہے. یہاں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. پاکستانی قوم نے ٹرم کیا نا جی, وکیل کا لی کرنا ہے جج ہی کر لو. جج کیوں کرنا ہے, جرنیل کر لو. جرنیل کیوں کرنا ہے, امریکہ ہی کر لو. جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے میڈا دودھ. لیکن وہ کیا سمیع و بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ حاضر اور ناظر نہیں ہے؟ کیا وہ موجود اور غائب نہیں ہے؟ کیا وہ قادر مطلق نہیں ہے؟ آپ اس کے سامنے کر رہے ہیں سب کچھ. اگر آپ اسے ماننے والے ہیں, اگر آپ کو رتی برابر بھی اس کی حیا ہے, تو آپ ایک بار واپس اس کی طرف پلٹے تو صحیح. بے حیائی کر بیٹھے ہیں تو معافی مانگیں تو صحیح. شرمندگی شو کر دیں, بریک لگائیں, یو ٹرن لیں, واپس اپنے رب کی طرف مڑیں. سب سے پہلے انصاف کریں. آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. اگر گریبان آپ کا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے انصاف کرتے ہوئے اور آپ کو پتہ چلا یہ تو میں مجرم ہوں, تو پکڑیں گریبان اپنا. سب سے بڑی دلیری, سب سے بڑا محاذ, سب سے بڑی جنگ اپنے آپ کو فتح کرنا ہے. یہ ہوتے ہیں جرنیل, یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے, یہ ہوتے ہیں فقیر, کہ اس کی رضا کے آگے راضی ہوتے ہیں. اس کی رضا ہے کہ تم کم از کم ظلم نہ کرو, ناانصافی نہ کرو, چاہے اس انصاف کی زد میں تمہاری عزیز ترین چیز, تمہارا بیٹا, تمہارا گھر, تمہاری مان مریادہ, تمہاری پرمپرا, تمہاری ناک آ رہی ہے. لیکن اگر تم اس کے بندے ہو, حرامی کے نہیں, حلالی کے ہو, تمہارے قدم حلال کی طرف اٹھیں. تم اس کے آگے حلال ہو جاؤ گے, اس کے قانون کے آگے حلال ہو جاؤ گے, ان کے نہیں تو حرام کی موت بھی وہی دیتا ہے. یہ وہ فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں. یہ اس کی طرف سے کیا اس میں ابھی تک کوئی مشکل آئے, کوئی ترجمہ مشکل تو نہیں ہے؟ کسی کو سمجھنے میں کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو, کسی کے دل میں کسی غریب کے لیے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہو, یا قریبی عزیز رشتہ دار ابا جی بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کا ہاتھ اگر ادھر لگ گیا بیوی کے تو خیر ہے, حرامزادی تیرا کیا چلا گیا ہے. اور اگر تم اسے تروڑو مروڑو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے, تم حق پہ کھڑے نہیں ہوگے, حق والے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے, حقدار کا حق ادا نہیں کرو گے, مظلوم کا ساتھ نہیں دو گے, تو یاد رکھنا تمہارا خدا بھولنے والوں میں سے نہیں ہے, تو تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اس کی گرفت بہت مضبوط ہے. تروڑ مروڑ تو لوگے, ایک چال تم چلو گے اور ایک چال وہ چلے گا. اس کا جواب نسلوں تک تمہاری نسلیں سنتی رہیں گی, بھگتتی رہیں گی. بڑے سے بڑا بابا بھی نہیں چینج کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام 40 سال اسی قوم کے اندر تھے, بعثت سے پہلے. ان کے بچے قتل کروانا نہیں رکوا سکے, بعثت کے بعد بھی نہیں رکوا سکے. اور ہمدردی تھی, جو بھی تھی, فرعون تو غرق ہو گیا ان کی بد دعا سے, لیکن اللہ نے ان کی قوم ان پہ کھولی, اور اسی توریت کی سلیں تک انہوں نے اٹھا کے دے ماری.
ان کی بار بار کی نافرمانی ان پہ کھلی، اور اپنے رب کی حقانیت اور رحمانیت کھلی کہ اس قوم کو میرا رب اتنی دیر سے معافی دے اور ابھی بھی یہ نہیں سدھر رہے۔ انہوں نے فرعون جیسے کا انجام دیکھ لیا ہے، لیکن یہ باز نہیں آ رہے، ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی، اور سے اور کی جو تڑپ ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی لالچ ہے، ان کا وہ ان کو احرام مصر جیسے مقبروں تک لے آیا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے فرعون کے انجام سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ کیا آج تک انسان یہی کچھ نہیں کر رہا؟ انسان 1,24,000 پیغمبر، یہ سارے مت اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر کے نیک بننے کی کوشش کریں، کریکٹر ہمارا ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہم اس امت محمدی میں سے ہیں بھی ہیں کہ نہیں، یا ہماری حرکتیں بھی وہی بنی اسرائیل والی ہیں، یا قوم لوط والی ہیں؟ کیا یہ ساری خرابیاں نہیں ہیں ہمیں؟ کیا کم نہیں تولا جا رہا؟ کہاں انصاف کریں؟ تو یہ کھیل شروع ہوتا ہے میاں بیوی کی شادی۔ یہ شادی اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے ولی کی مرضی سے بھی اور اس کو اناؤنس کرتے ہیں، مقصد سیکس کرنا نہیں ہے، مقصد عفت قائم رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے، تو پھر یہ عبادت ہے۔ اس میں کاکی نوکری کرنا چاہتی ہے، مجبوریاں ہیں، جاب کرنا چاہتی، باہر جانا چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن جو طاقتور مرد ہے، حرکت تو یہ اس کی ذمہ ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہے کاکی کو بھی نوکری کی یا بزنس کی، وہ کرنا چاہتی ہے کرے۔ میرے سامنے سے 2 آیتیں گزر رہی تھیں، اللہ کریم نے، میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ کہیں سے بھی ترجمہ لگا دیتے ہیں، سلائیڈ بنا دیتے ہیں، تو وہ ایک گزرا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو۔ میں نے کہا یار اس کے سٹارٹ میں تو نبی کی بیویوں کے لیے بات تھی، لیکن سیاق و سباق نہیں تھا، بس ترجمہ ایسا سچ تھا، تو بالکل ایسے ہی تھی آیات۔ عرب میں اتنا پردے کا نہیں رواج تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ہماری مائیں ہیں وہ قوم کی، کہا گیا کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی ڈبل ہیں، آپ کو اعزاز بھی ڈبل ملے گا، لیکن سزا بھی ڈبل ہو سکتی ہے۔ تو ابھی سے اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ اگر سرکار پردہ بھی فرما جاتے ہیں تو باقی سب عورتوں کو تو اجازت ہے کہ وہ بعد میں عدت کے بعد نکاح کر لیں، کچھ کر لیں، آپ لوگ وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ساری شرائط کھولی گئیں، اور ساتھ کہا گیا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ تم گھروں کے اندر ہی رہو۔ اماں خدیجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تجارت کرتی تھیں، بعثت سے پہلے ان کا پیسہ جتنا تھا ویسے بھی مالدار عورت تھی، انہوں نے اسلام کی خدمت میں وہ سارا پیسہ لگا دیا، لیکن گھر سے باہر جاتی تھی کہ نہیں؟ یہ مکہ کے دور کی بات۔ بعد میں جو آیات آ رہی ہیں، بعد میں امہات المومنین ہیں، اس کے بعد گریجولی بعد میں آیات آ رہی ہیں کہ اے مومنوں کی بچیوں بھی، اے مومنوں تم بھی اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو، عورتوں کو کہو کہ گھر سے باہر اگر نکلیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسی بچیاں ہیں جن کا اکیلی بیٹی ہے، باپ بوڑھا ہے، وہ کما کے لا رہی ہے، مجبوریاں کی بات اور ہے۔ اس لیے اسلام نے کوئی حدیں اس طرح نہیں کر دی کہ یہ ٹوٹل حرام حلال ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ اپنے مرد ہونے کا اپنے کردار سے ثابت کرے، اور کاکی بھی قناعت کے ساتھ جو ہے اس میں کر لے گا، اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے، جو بھی آج کل تو گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ بچے کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ خرابیاں بھی بہت سی آ رہی ہیں۔ وہ مرد اس طرح کا نہ ہو، جو میں مذاق نہیں ہے، یہ بالکل کیس ہے، وہ آپ لوگ پہچان جاتے ہیں، بیچ میں ایک دوسرے کو جھکتے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک کاکا ہے، وہ بھی میری طرح ہی ہے، دوسرے بھائی نے بہت بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہیں، وہ درویش آدمی ہے، ان کی بیگم صاحبہ کہنے لگی آپ بھی مونچھیں بڑی رکھ لیں، دیکھ لیں اس کو کتنی زبردست لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اس کو سوٹ کرتی ہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، دیکھیں اس کی مونچھیں دیکھیں نا، دور سے پتہ چلتا ہے کہ مرد آ رہا ہے۔ اب یہ جو خاموش، میں اس لیے کہتا ہوں بحث نہیں کرتے ہوتے، خاموش وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، چپ چپیتے، ذرا
आजिज़ी में रहने वाले बड़े ख़तरनाक होते हैं, बोलते हैं ना मुर्दा बोलते हैं तो चप्पट, वो क्या कहते हैं, कफन फाड़ के बोल देता है, वो लाइटर टोन में, लेकिन हो गया ऐसे ही वाक़या। उन्होंने एकदम उसे देखा, मैंने कहा अच्छा दूर से पता चलता है मर्द आ रहा है। मैंने कहा कहता फिर तो चूहा बहुत बड़ा मर्द है, उसकी मूँछें बहुत बड़ी होती हैं। अब वो शर्मिंदा होगी, लेकिन कुछ औरतों को आदत होती है बहसें करने की। कहती नहीं मेरा मतलब ये नहीं, मैं कह रही कि मूँछों में मर्दानगी आ गई है, ये नहीं मर्द है। उन्होंने कहा अच्छा फिर गधा बहुत बड़ा मर्द होगा। तो बीबी मेरे से कुछ शिकायत है, मैं नान नफ़का पूरा कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, तो मर्द तो किसी किरदार का नाम है, ज़ुबान का पक्का है कि नहीं है। कहती नहीं है तो फराडिया है। मर्द जो कॉल दे दे उसको निभाता है, मुनाफिक नहीं होता, बुज़दिल नहीं होता, वादा खिलाफ नहीं होता। जो उसके दिल में है वो उसकी ज़ुबान पे होता है, जो ज़ुबान में है वो दिल में। ये मर्द की निशानी है, मोमिन की भी वैसे ये निशानी है। अल्लाह का गाहक होता है, अल्लाह के सिवा, अल्लाह से कम, अल्लाह से ज़्यादा वो मानता नहीं किसी को। बहरहाल ये तो कहानी, तो वो मियाँ बीवी की शादी अगर तो अल्लाह के असूल के मुताबिक है तो उसमें फिर बरकत भी पड़ती है। अगर अल्लाह की हदें अल्लाह ने बता दी आप लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, मर्द साहब के ज़ुम्मे है, ये नहीं है कि वो खुद घर बैठा नशे कर रहा है और बीवी को कह रहा है तू कमा के ला। ऐसे ऐसे हौलनाक केस हैं कि मैं नरेट नहीं करना चाहता, कि बुराई को नहीं बताना चाहिए, लेकिन ऐसे अंजाम भी हो रहे हैं। तो ऐसे कह रहा है मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तू चली जा साहब के पास, ये पैसे कमा के ला, या पीर साहब के पास। बदबख्ती की हद है। लेकिन नेकी का काम भी करने का शौक़ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आसान नहीं होता। किसी ने पूछा था ना कि अल्लाह की राह इतनी मुश्किल क्यों है। करबला से लेके मंसूर बिन हलाज, अगर इश्क वाले ऐसे हैं, किसी ने प्यार से कह दिया कि मोहब्बत वाला रहम के काबिल नहीं होता, मोहब्बत इतना बड़ा जुर्म है, तो फिर माशूक उस पर रहम नहीं करता, वो रहम के काबिल नहीं होता। लेकिन किसी को तड़प थी, वो पूछता रहा उस दीवाने से, यार कोई समझ नहीं आती, रब ने ये क्या, ये करबला, ये उसकी राह पे जो चलता है उसका ये अंजाम है। जवाब देने वाले ने उसे समझाया कि कभी मुसलमान कसाई की दुकान पे किसी कुत्ते को ज़िबा होते देखा है? किसी खारशी बीमार जानवर को ज़िबा होते देखा है? हलाली और बेऐब ज़िबा होते हैं उसके नाम पे। तो दूसरों की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती कि हक़ के लिए वो खड़े हों, जान दें या कुछ करें। राह ऐसी है उसकी, उसकी गवाही देना, उसकी राह में खड़ा होना, उसके लिए कदम कदम पे कत्ल होना पड़ता है, कई रूप में है कातिल। बहरहाल अगर ये बंधन आपका बन जाए तो प्यार और मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि आपस में एक दूसरे के लिए अदब और एहतराम का रिश्ता हो, एतमाद का रिश्ता हो, और मकसद अल्लाह का हुक्म पूरा करना हो। उसने अगर यहाँ तक लाया है, जैसी सूखी गीली है तो उसमें वो बरकत डालता है। शैतानी रास्ते अपना लेंगे, वो चुप करके देखता रहेगा, बरकत निकलती जाएगी बीच में से। बरकत का लफ्ज़ है, बस लफ्ज़ रह जाएगा, उसकी अंग्रेज़ी कोई नहीं है। पाकी नापाकी की परवाह नहीं करेंगे, अंग्रेज़ी उसकी कोई नहीं है। उसको भूल के दुनिया वालों के गुन गाने शुरू कर देंगे। आपने खुद अपना कुआं छोटा किया, आपने खुद अपने आप को तबाही के रास्ते पे डाला है। आपने लामहदूद बेहद को छोड़ा, महदूदों के चक्कर में पड़ गए।
ہاں اگر کسی اللہ والے سے آپ کو محبت ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، یہ اصل میں اللہ سے محبت ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہی توحید ہے۔ وہ وسیلہ جو آپ کو اللہ تک پہنچا رہا ہے اسے وسیلہ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، یہ فضول کی بحثیں ہیں۔ آج خاتون بیٹھی ہیں۔ جی وعلیکم السلام، انہیں مائک دیجیے گا۔ جی سر، میں عبداللہ کی امی۔ آپ عبداللہ کی امی ہیں؟ جی۔ آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ میرا نوشین عابد۔ عبداللہ دے تھے ساڈے جناب، یہ وہ والا سپیرا ہے، انہیں اپنا سپ چھڈیا تو نکل گیا۔ مینوں فون سننے پੈ گئے لوگوں نے، بتھیری اس نے کہانیاں ڈالیں کہ وہ میں نے لوگوں میں لیپ ٹاپ بانٹ رہا تھا یا پتہ نہیں سافٹ ویئر بانٹ رہا تھا یا انہیں سکھا رہا تھا آن لائن بزنس، خود امریکہ نے اس کو اٹھا کے واپس بھیجا کہ تو چل واپس بڑھا، تو وارن بوفے، تو یہ تو واپس آ گیا۔ لیکن مجھے لوگوں نے فون کر کے جی وہ جو بچہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ سارے فراڈ کرتے ہیں، اسے کہیں ہمیں آن لائن سکھائے، ہمارا نمبر دے دیں، ہم بڑی اچھی سروس دیں گے۔ میں نے ایک شاید اسے دیا تھا، تو بعد میں اس نے کہہ دیا جی کہ اتوں ہی ڈانگی بجا مینوں۔ باقی 2-3 پھر تھے، میں نے نہیں کسی کو نمبر دیا۔ وہ ایک کاکی جی ہیں، بلکہ وہ مائستھینیا، انہیں بڑا شدید وہ PhD انہوں نے کی ہوئی ہے بہت اچھی جگہ سے، لیکن ان کی بیماری اس طرح کی ہے اور کہ وہ تھک جاتی ہیں 1 منٹ میں ہی لکھ کے یا بول کے، یا آنکھیں تک نہیں اب ان سے اٹھتی ہیں اپنی پپوٹے۔ تو میں نے انہیں نے مجھے کہا کہ ان کا بتا دیں، میں کمپیوٹر پہ شاید کچھ کر لوں۔ میں پھر ایک بچی تھی جو ماڈلنگ کرنا چاہتی تھی، تو اس وقت چھوٹی سی تھی، اس کے ابو فوت ہو گئے، تو میں نے کہا پتر یہ کام کرنے کی بجائے نا تو آن لائن ویسے کر کے تو پردے میں رہے۔ وہ اپنی تصویریں سنے کھینچ کے لگا رہی تھی کہ شاید اس طرح کام چل جائے۔ وہ ماشاءاللہ اس نے MBA بھی کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور اب تو UK میں کوئی آگے کر رہی ہے کچھ، لیکن آن لائن انہیں توڑا پھوٹ دیتی ہیں، پتہ نہیں کیویں پیسے کمائے انہیں صحیح طریقے سے بزنس۔ اس کا پھر میں نے اسے نمبر دیا، میں کہ انہیں گائیڈ کر دو۔ تو باقی جتنے حضرات تھے وہ، کیونکہ وہ پڑھتی مطلب اپنی PhD کر رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، میں کہ یار اس کو بھی ڈسٹرب بھی نہ کرو۔ اور عبداللہ کا میں نے سوچا، میں کہ یار انہوں تو ساری فراڈ کر دینے بیچارے، انہوں پھر کوئی نمبر دوں گا، پھر کوئی ہاتھ کر دے۔ وہ جو ایک نمبر میں نے دیا تھا وہ بھی پرفارم کر گئے۔ آپ کا ہی رول تھا کہ 3 دفعہ ٹرائی کرنی ہے، اس کے بعد خواری نہیں کرنی۔ میں نے 3 دفعہ ٹرائی کیا، اس کے بعد وہ تو ٹریننگ ہے نا، یا جو بھی سکھانا تھا آپ نے، تو وہ سیکھنا نہیں چاہ رہے تھے یا انہیں آ نہیں رہا تھا، یا سر بوتھ، دونوں۔ اچھا اگر ایک بندہ آپ کو 20 دفعہ بتا رہا ہے کہ وائی یو شوڈ ناٹ ہائر می، اچھا وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ مجھے نہ ہائر کریں، وہ ایک دفعہ نہیں، ہر روز ان کے پیراگرافس آتے تھے کہ وائی، اور ان کی شاید واقعی تو پھر انہوں نے تو کہہ کہ میرے سے نمبر لیا تھا کہ مجھے ان کا نمبر دے دیں تو میں کام کرنا چاہتی ہوں یا پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ سر وہ بتا رہے تھے کہ وہ اسکیزوفرینک ہیں۔ ہاں جی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ اسکیزوفرینک ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شیزوفرینک ہیں۔ جی، تو تو نے کہنا تھا جی میں ڈبل شیزوفرینک کا کام کرو۔ ایگزیکٹلی میں نے یہی بولا، میں نے کہا کہ سر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جم کریں، آپ یہ کریں، تو پھر اینڈ دین ٹاک ٹو می۔ لیکن انہوں نے جو ویڈیوز میں نے بھیجی وہ بھی پوری نہیں دیکھی، جو بتا رہا ہوں وہ بھی نہیں کر رہے۔ ٹھیک، تو ٹھیک ہے، تو باقی 2-3 ہیں خواتین ہیں جو گھروں میں ہی ہیں اور کام کرنا چاہتی ہیں، پتہ نہیں وہ انہوں نے مجھے کہا، میں نے پھر نہیں دیا کسی کا بھی نمبر، آپ کا نمبر نہیں میں نے دیا۔ میں کہ یار وہ پہلے ہی تنگ، آپ لوگوں کے آپ کے مقابلے میں رضائی مصطفیٰ صاحب ہیں، قسمت کے دھنی ہیں۔ یہ انہوں نے حارث بھائی نہیں، یہاں نام یوز ہوتا ہے کئی لوگ، ایک عاتقہ باجی کا ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کرائی ہے، ایک آپ باجی ادیبہ اسرار جو ہیں ان کا ایک پورا دعا گروپ ہے شاید، یا دعا روم ہے، عبید صاحب کے ساتھ مل کے فیصل آباد سے وہ کر رہے ہیں کافی کام۔ وہ تو کافی انٹرنیشنل قسم کا، مطلب کافی لوگ مل گئے ماشاءاللہ آپس میں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں عبید وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہی اس نے کوئی بڑا اچھا کوئی سافٹ ویئر بنا کے اسے کر رہا ہے۔ لیکن رضائی مصطفیٰ صاحب کوچنگ کرتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی، تو وہ حارث صاحب آئرلینڈ بیٹھے وہ کورس کر گئے ان سے پروجیکٹ مینجمنٹ میں، لیکن یہ مفت نہیں کراتے، یہ بندہ سیریس ہے، شیزوفرینک ہے، پہلے پیسے تارتے پھر گئے کرنا گل، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر جو آپس میں بیٹھے ہوئے بندے ہیں، انہوں نے 12 بار ہی انہوں نے کہا کہ بھائی جان پیسے پھڑو، جو مرضی کرو، سر نو چھڈو، تسی پروجیکٹ مینجمنٹ کرو۔ تو
وہ مجھے کہیں سارے تو میرے پیچھے پہ گئے, میں کوئی گل نہیں تسی اگے لا لو. تو اب یہ ہے کہ اب تیری میری قسمت ہی ایسی ہے کہ ہمیں ملتے ہی ایسے ہیں کہ روندے جاؤ تو مویاں دیاں خبراں لے آؤ ہیں. سر اگر میں شیئر کر سکوں کہ جب شروع کیا تھا تب میرے 2 ڈیموگرافکس تھے جن کو میں ٹارگیٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک اسٹوڈنٹس تھے اور ایک ہاؤس وائفس تھیں. اور آپ نے وہی چیز برنگ اپ کی کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لوگ گھر میں رہیں. تو اگین میں ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ دیکھتا ہوں کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے انڈر اس لیے رہتی ہیں کیونکہ وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ فائنینشلی اسٹیبل ہوئیں تو وہ شاید ڈائیورس نہیں شروع کر دیں. ایگزیکٹلی, تو گھر اجڑنا شروع ہو جائے, بچے بے گھر ہو جائیں. سر میں کہتا ہوں کہ بے گھر ہونے سے بہتر ہے کہ اگر آپ مار کھا کے اور آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ مار کھا رہے ہو اور پھر وہ بچے وہی کریں تو میرے خیال میں ڈائیورس بہتر ہے اس سے. اچھا, یہ خیالات علیحدہ کریں گے ڈسکس پہ. ٹھیک ہے, نہیں وہ ایسے تو جو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے خامند اور اپنی ڈیوٹی بھی نہیں کر رہا تو وہ تو ڈیفینیٹلی حکم ہے یہی ہے کہ پھر وہ اگر صلح کی صورت نہیں بنتی تو پھر یا صحیح اپنی ڈیوٹیز جب نہیں دیں گے تو وہ درجے سے گر گیا نا وہ بندہ. شادی تو اللہ کے لیے کی گئی ہے, اللہ کے حکم کے مطابق حد میں رہنا ہے اور اپنی ڈیوٹیز کرنی ہے اور ایک دوسرے کے رائٹس دینے ہیں آپ. لیکن جب وہ نہیں دے رہا اور وہ بیچاری ظلم ہی برداشت کری جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یا اس نے بچے پالنے ہیں کسی طرح تو پالے گی اب, اور یا پھر اس کے بچے اس کو دے کے خود چلی جائے گی, یا کچھ بروکن فیملی پھر وہ سارا مسئلے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے وہ اگر آ جائے تو وہ بھی آؤٹ آف پرپورشن نہیں ہونی چاہیے کہ خواتین ویسے ہی جو ہے کہہ لو کہ منہ زور ہو جائیں یا وہ بالکل رائٹ آف کر دیں ذرا سی بھی چھوٹی سی بات پہ بھی کہیں کہ میں جا رہی ہوں. اسی طرح فائنینشیل انڈیپینڈنس اگر ان کی نہیں ہے تو یہ تو مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں پرووائڈ کرے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر وہ بیچارہ مزدور ہے اور خرچے نہیں پورے کر رہا, دونوں کی شوق ہے بچے ہمارے اچھی درسگاہ سے پڑھیں یا فلانا کریں, تو وہ پھر دونوں مل کے کچھ کرتے ہیں مزدور لوگ. کئی عورتیں اپنے خامند کا کھیتوں میں کسانوں کی بیویاں ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں, درزیوں کی بیویاں ان کے ساتھ ہی کٹنگ یا کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں. بہت سے اچھے کپل, اصل چیز تو یہ ہے. اور اپنی چادر میں رہتے ہوئے پاؤں بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اسٹرگل کرتے ہیں. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. لیکن اگر خاتون کی فائنینشیل ڈپینڈنس ہے مرد کے اوپر, تو مرد اس کو بلیک میلنگ نہ بنائے کہ وہ ایک بلیک میلنگ ایشو ہو گیا اس بیچاری کو, وہ اس پہ بلیک میل کرتا رہے کہ میں تمہیں روٹی دیتا ہوں یا تمہیں پھر روٹی بند کر دوں گا یا میں تمہیں یہ نہیں کروں گا. یہ سب غلط ہے نا. یہی تو انصاف ہے, یہی تو اسلام, یہی تو اصل روح ہے کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر مان رہے ہیں تو پھر آپ یہ کر نہیں سکتے. اور دونوں مل کے ٹیم بنیں گے تو اس میں اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے. ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ کہے, ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں ہمیں سب کچھ چاہیے, تو اللہ کہتا ہے میں دے دیتا ہوں انہیں سب کچھ دنیا میں, لیکن پھر آخرت میں حصہ نہیں ہے. اور اس میں حق حلال سے بھی چیزیں جو آتی ہیں یہ میں بتا دوں کہ ان کے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں. جتنا زیادہ آپ مانگتے جاتے ہیں, دنیا میں رہنا اس طرح ہی چاہیے جس طرح آپ ایک مسافر ویٹنگ اسٹیشن پہ رہتا ہے, ویٹنگ روم پہ رہتا ہے. آپ کی پلاننگ جو مرضی, آپ کو پتہ تو نہیں آپ نے کب جانا ہے, لیکن آپ بالکل اچھی پلاننگ کے ساتھ اور وہ چلیں اور ڈے ٹو ڈے رہیں. نہ بہت لمبی امیدیں اور لمبی پلاننگز آپ کی ہوں, نہ پچھلے کو روتے رہیں, لیکن آج کا جو یہ جو پاسنگ مومنٹ ہے یہ آپ ایٹ دا فلیسٹ گزار رہے ہوں, شکر گزاری میں گزاریں, اور اس سے بہتر کی کوشش ضرور جاری رکھیں, لیکن اسے ہوس نہ بنا لیں. اور اس میں دونوں ٹیم بن کے کریں گے تو بچوں کو آٹومیٹکلی ماحول ایک اچھا ملے گا نا. ٹھیک ہے, ہارمنی چاہیے انہیں. یہ کل والے پوسٹر میں ایک وہ گٹار سا تھا, ہارمنی. آرکیسٹرا یا 10 انسٹرومنٹ بھی ہوں, اگر وہ ہارمنی میں ہیں تو پھر میوزک بنتا ہے, نہیں تو شور و غوغا ہے. وہ دونوں اگر ہارمنی میں آ جائیں, دونوں میاں بیوی, تو پھر وہ خوبصورت نغمہ زندگی کا بنتا ہے. سر میں یہاں پہ یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر وہ ہارمنی میں بھی ہوئیں, باقی مرد میرے خیال میں میری 2 بہنیں ہیں, اگر میری بیوی ابھی تو نہیں ہے, جب ہوئے گی تو میرے نہیں خیال سے میں باقی مردوں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں کہ یار یہ اگر بھائی جا رہی ہے شی از سیف. حالانکہ شاید امریکہ میں کر لوں ٹرسٹ, پاکستان میں نہیں میں کر سکتا. تو پھر آپ پھر کیا کہنا چاہیں گے؟
کہ پھر رستے تو ہونے چاہیے نا. وہ آپ اپنی بہنوں پہ ٹرسٹ, بڑا اچھا آپ نے فکرہ بولا کہ مجھے اپنی بہنوں پہ یا بیوی پہ یا گھر کی عورتوں پہ تو ٹرسٹ ہے, لیکن زمانے پہ نہیں ہے یا آؤٹ سائڈ. اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ پردہ لے کے بھی نکلیں. یہاں تک ڈیفائن کیا گیا ہے کہ بات بھی اس طرح غیر مرد سے نہ کرو, زیادہ ایکسٹرا لجاجت سے, ایکسٹرا شفقت سے, ہنس کے. واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ادھر تو ایسے خبیث ہیں جو کہتے ہیں ہنسی تے پھنسی. وہ چاہے ویسے نارمل مینرز میں بات کر رہی ہے اور اگلا اپنے دل میں الٹے سیدھے خیال لا رہا ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, عورت جو ہے وہ چونکہ حسن ہے اور مرد کی اس کی طرف آٹومیٹک اٹریکشن ہے, اور لیکن مرد حضرات کی بدبختی یہ ہے زیادہ تر کی کہ وہ ان کے دماغوں میں وہ پکچر میں ایک میں ہے نا کہ دماغ کے اندر اس میں ایک پکچر ہے جس میں اندر وہ نیوڈی بنی ہوئی ہے. وہ شادی بھی اگر صرف اس کی باڈی سے کر رہا ہے تو اس کی باڈی تو چند دن کی ہے, وہ تو باڈی تو چینج ہو جائے گی, ایک پریگننسی میں چینج ہو جائے گی. تو پیار باڈی سے نہیں ہوتا, اس کے کیریکٹر سے, اس کی سوچ, اس کی روح سے پیار ہے. اور دونوں نے ٹیم بن کے رہنا ہے. اب کل کو بوڑھا بھی ہونا ہے, نہیں تو پھر وہ پیار تو نہیں رہے گا. اور مقصد اللہ کی خاطر ہو جائے گی تو یہ ساری عبادت ہو جائے گی, تب برکت آتی ہے اللہ کی. جب آپ نے اللہ کو رائٹ آف کیا ہوا نعوذ باللہ, آپ اپنی زندگی کے روزمرہ کاموں میں اللہ کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, نہ اللہ کی حدوں کی. اللہ نے آپ کو کہا یار سیدھا اس طرح چل لو, آپ الٹی گاڑی چلا رہے ہیں, آپ ہر کام پٹھا کر رہے ہیں, تو پھر جو نتیجے ہیں وہ بھی سنبھالنے پڑتے ہیں, وہ کانسیکوینسز خود ہی آ جاتے ہیں نا. بات آپ کی ٹھیک ہے, اور آپ کا وہ سوچ بھی بڑی اچھی تھی کہ کاکیاں گھر بیٹھے آن لائن کریں. انڈیا میں بہت زیادہ کمپیوٹر میں ترقی کی ہے ان کے لوگوں نے, اور وہ واقعی کافی حد تک انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ باہر کے ملکوں کے بہت سے بزنسز انہوں نے یہاں بیٹھے وہ کام کر رہے ہیں. سر ہم بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے بھی یہاں ہو رہا ہے. نہیں اوور آل پاکستان بھی میرے خیال میں ترقی کر رہا ہے, لیکن آئی تھنک اور زیادہ لوگوں کو. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر خواتین گھر بیٹھی وہ کریں اور انہیں ہو بیسک نالج ہو, ایجوکیشن ضرور ہو ان کی, ٹھیک ہے, لیکن وہی بات آ جائے گی نا کہ پھر ہمیں اپنی مورالٹی امپروو کرنی پڑے گی. آپ کا یہ جو فکر ہے کہ میں یہاں تو نہیں اعتبار کر سکتا, یورپ میں شاید کر لوں, کیونکہ وہاں رول آف لا ہے کافی حد تک, ٹھیک ہے نا, عام سٹیزن کے لیے اتنی بھی لوٹ کھسوٹ نہیں پڑی ہوئی کہ بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, چوری ہو گئی ہے, یا اس کی عورت کو کسی نے سڑک پہ چھیڑا ہے, وہ تھانے اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ الٹے سیدھے سوال کریں گے, وہ الٹا تھانے جانے سے ڈر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا گھر پولیس والوں کو بلانے سے ڈر رہا ہے کہ یار یہ انہیں میں کیسے بتاؤں کہ گھر میں نے اتنا, میرے 25 تولے سونا تھا یا اتنا کیش پڑا تھا, یہ الٹا کہیں گے تمہارے پاس اتنا کیوں پڑا تھا اور نکالو کہاں ہے, یا انہیں بھی دینے پڑیں گے. لوگ یہی باتیں کرتے ہیں نا. وہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, اور یہ ہم مسلمان ملک ہیں, تو ہمیں اس کو امپروو تو کرنا چاہیے. اور حل اس کا یہی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا احساس ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے, ہم مان لیں کہ اللہ ہے, وہ اس کو منوانا آتا ہے آہستہ آہستہ, جس کو منوانا ہوتا ہے وہ پھر پھنستا ہے, پھر سورہ رحمان ہی یاد آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ اللہ تو کہہ رہا ہے, خود ہی کہہ رہا ہے کہ جب یہ پھنستے ہیں تو پھر اٹھتے بیٹھتے ہر کروٹ پہ مجھے یاد کرتے ہیں, چیختے پکارتے ہیں, اور جو ہی ان کو آزاد دو تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ تو میرا رائٹ تھا, اور یہ تو میری فلانی موو سے ہو گیا. رب کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں, یہ صدیوں پیچھے سے ایسے ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ سرکار جیسی اگزامپل ہمارے سامنے ہے, اس کے باوجود ہمارے لچھن تو کچھ اور ہی ہیں, مثالیں تو ہیں سامنے. بہرحال میں آپ کی بات ہے, ملائیشیا سے مس لی پنگ چھن آئی ہیں, یہ میں نے ابھی دیکھا ہے. سر خلیقہ. اچھا خلیقہ ہے, بھولتے تو آپ نہیں ہیں. اچھا نہیں, مجھے ملائیشین فیس لگ رہا تھا, انڈونیشین سا. ہے نا سر, ایسے نہ کریں, میں نے پاکستانی رہنا ہے. پاکستانی رہنا چاہ رہی ہیں, آئی کہاں سے ہیں ویسے؟ سر ملیشیا. ملیشیا ہے کہ ملائیشیا ہے؟ سر پتہ نہیں, جو مرضی کر لیں. ملیشیا ہے ویسے تو, ساڑھے واسطے ملیشیا ہی, پر پاکستانی والی ملائیشیا ہے. ملائیشیا. اچھا, تو آپ وہاں کس شہر میں ہوتی ہیں؟ سر کوالالمپور. کوالالمپور میں, اچھا. وہاں تو ہم نے محلہ عقیقہ کو ٹائٹل بھی جیتا ہوا ہے چھوٹے ہوتے. اچھا. چھوٹے ہوتے تھے تو ازلان شاہ کا محل ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا, وہ جیتا ہوا کوالالمپور میں ہی ہوتا تھا. اچھا, کوالالمپور میں آپ, ٹھیک. تو وہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ دانتوں کی بڑی ڈاکٹر؟ ہاں جی سر. دانتوں میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں؟ سر ڈینٹل پبلک ہیلتھ. ڈینٹل پبلک ہیلتھ, کہ پورے شہر کے دانت کیسے کھٹے کرنے ہیں؟ خراب کرنے. خراب کھٹے کرنے. خراب کروں گی تو سر ڈینٹسٹ کا فائدہ ہوگا نا. ڈینٹسٹ کا فائدہ, واہ جی واہ, صحیح. تو آپ اس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں؟ جی سر.
تو میں تو ابھی یہ دانتوں کا کام اپنے کرانے لگا تھا, پھر آپ کا انتظار کر لوں جب تک سر آپ آپ کر آئیں. لیں, انتظار کر لوں. آپ کا ٹھیک کروں گی, آپ کے خراب نہیں کروں گی. آپ نے کیا آرتھوڈونٹکس کر رہی ہیں, امپلانٹس کر رہی ہیں؟ نہیں سر, میرا بیسک پبلک ہیلتھ ہے, مجھے کلینکل میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو پبلک ہیلتھ کی کرو گے مطلب تسی میرا ٹوتھ برش آپ کرو گے؟ سر میں آپ کو اچھے سب سے اچھے ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاؤں گی. اچھا بس یہ آپ بتائیں گے کہ آپ اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. اچھا وہ پھر میرا ٹھیک ہے ڈینٹسٹ. یہ تسی پبلک سروس والا میرے کام, دینا ریڑا, میں کلینیشین کا یہ پی ایچ ڈی آپ اس کام میں کر رہی ہیں؟ جی سر مجھے واقعی کلینیکل میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ابو نے پکڑ کے ڈاکٹر بنا دیا, میں نے کہا ٹھیک ہے لو ڈگری تسی رکھو, ہوں اگے دسو. تو واپس آ کے شاید ویسے میرا پلان ہے کلینک کرنے کا, پہلے نہیں تھا. یعنی آپ ڈینٹل اسپتالوں کی ایم ایس بن جائیں گی؟ نہیں سر, اب کچھ سوچ رہی ہوں کلینیکل کی سائڈ پہ. ویسے تو ادھر ہوں نا پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل میں ڈی مونٹمورینسی میں ایز ڈیمونسٹریٹر. اب خیر آؤں گی تو کوشش کروں گی کہیں کوئی اے پی شیپی لگ PhD کرائیں گی آپ تو ماشاء اللہ. جی سر انشاءاللہ. اچھا. اور سب ٹھیک ہے, خوش ہو؟ سر آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جتنی میں اچھی اور پازیٹیو ہو کے گئی تھی لاسٹ ایئر فیبرری میں. پتہ نہیں کیا ہوا ہے مجھے وہاں جا کے, کچھ عجیب سے آئی ڈونٹ نو کیا اسے کہنا چاہیے, بٹ کچھ تھوڑا سا بیچ میں پینک اٹیک بھی آئے 2-4. پھر میں نے آپ کو بھی بڑے فون کیے. ایک دفعہ تو خیر میں نے خود ٹھیک ہونا تھا نا, تو اس لیے آپ نے میرے فون نہیں اٹھائے. پھر جب میں ٹھیک ہو گئی تھوڑی سی, پھر آپ نے اٹھا لیا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سر ایمرجنسی میں بیٹھی ہوئی ہوں, ڈرپ لگوا رہی ہوں, اب بتائیں کیا کروں. پھر سر کچھ نا ایک تو مجھے پیلپٹیشنس بڑی اسٹارٹ ہو گئی. آپ کے آنے سے پہلے میں نے کنفیشن کی ہے, بلکہ مجھے تو قسم سے معافی چاہیے, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. بہت زیادہ بیمار ہوئی ہوئی تھی میں بیچ میں, اور پینک بہت زیادہ ہو گئی تھی, ڈیسپریٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی, کیونکہ اکیلی تھی تو وہ شاید فیئر آف لونلینس بھی ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا پھر ایک دفعہ اور سورہ رحمان سنی, اور 7ویں دن جب تیسری دفعہ سنی تو بس پھر میں اس کے بعد ایمرجنسی میں تھی. ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی, 135, پلس پہنچی ہوئی تھی, بی پی اس ٹائم بہت لو تھا. ویسے اپرینٹلی کوئی ٹینشن ڈپریشن, کوئی کام کی ٹینشن, کوئی یہ وہ سر وہ بھی تو ہے نا. اب یہ وائوا ہونے والا میرا 2 ہفتے بعد, تو وہ بھی ایک لفظ نہیں پڑھا میں نے ابھی تک. حالات تو میرے یہ ہیں. وہ تو خیر آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گی. ہاں جی انشاءاللہ. لیکن سورہ رحمان پہ جو آپ ڈال رہی ہیں کہ 7ویں دن تیسری بار سنتے ہوئے آپ ہاسپٹل پہنچ گئیں. سر کیونکہ نہیں سننی چاہیے تھی نا, آپ جب کہتے ہیں تو آپ کی بات مان لینی چاہیے نا. نہیں میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں سنیں, کیوں لوگ کندڑانی نہیں مار سر, کے تیسری بار تیسری چوتھی دفعہ تھوڑی سننی ہوتی, قائم رہنا ہوتا ہے نا بس. وہ اصل میں ہاں وہ آپ اسے اے ٹی ایم مشین کے طور پہ یوز کر رہی ہوں گی نا. اب یہ والا کام ہو جائے, اب یہ والا کام ہو جائے. کام آپ کا ہو گیا ہوا ہے, ڈائریکشن آپ کی سیدھی ہے, آپ کی ڈائریکٹ آ رہا ہے آگے. اب آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بس تو بے فکر رہے, تسی کہندے ہو نہیں انج ہوئے, وہ کہندا ٹھیک ہے تو کر لے. سر میں کہنی ہوں فوراً ہو جائے, پھر اللہ میں کہتے ہیں ایلا پھاڑ. پھر یہی ہوتا ہے نا. پھر تو جتنے آپ پھر قریب آتے جاتے ہیں نا, تو پھر لاز بھی ذرا, لاڑیاں جو ہیں نا ذرا کم ہوتی جاتی ہیں. سر آپ کی بھی کم ہو جاتی ہے. میری تو کم ہونی ہوتی ہیں جب تم لوگ اعلان کر دیتے ہو کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں, مجھے سب پتہ ہے, مجھے خود پتہ چل گیا ہے. ملائیشیا کاکی پہنچی ہوئی ہے پی ایچ ڈی کرنے, تو ہوں میں اور انگلی پھڑ کے آگے کرانا ہے. بس میں نے تو ایک ٹریک پہ ڈالنا تھا, ڈال دیا. نہیں سر, کانسٹنٹ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. آپ سوچیں یہ آخری جو میں آئی ہوں نا پاکستان, کتنا ہفتہ ہوئے مجھے آئے ہوئے, اس سے پہلے بھی آپ کو رو رو کے فون کیے تھے. سر پہلے بی پی لو تھا, بی پی شوٹ کر کے اب کیا کروں. ظاہر ہے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی, وہ پاگلوں کی طرح میرے ٹیسٹ کرا رہے تھے بیچارے ڈاکٹر معصوم. میں انہیں کیا بتاتی کہ میں تو آپ پھنسی ہوئی ہوں, میں تو کی دسا بس میڈم صاحب نارمل ہے, ڈاکٹر صاحب بس سب نارمل ہے. ٹیسٹوں میں کچھ نہیں نکلا سر اوبویسلی اللہ کا شکر ہے, وہ بھی اللہ کا شکر ہے, نہیں تو میں نے نیا پوڑا لے کے آ جانا تھا. اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک تھا, ای سی جی بھی ٹھیک تھی. وہ کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تمہارا بی پی کیوں شوٹ کیا ہے. مجھے کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ. میں نے کہا پھر میرا سائیکیٹرسٹ تو پاکستان میں ہے. میں نے ٹکٹ لی تو میں آ گئی, اب میں آپ کے پاس ہوں, آپ میرے سائیکیٹرسٹ ہیں. پہلی بار میں خیال تم اکیلی آئی ہو, تمہارے ساتھ ایک پاکستان کی سفیر ہوتی تھی, آتی تھی, وہ فارن آفس کی بیوی دونوں. سر وہ سفیر بھی پہنچ گئی ہے, اس سفیر کو پوچھا تھا میں نے, وہ آج کل کہاں ہوتے ہیں. سر ابھی پہنچی ہے اسلام آباد, میرے خیال کوئی 3 دن ہوئے, 7 کو فلائٹ تھی اس کی. نہیں پوسٹنگ ان کی کہاں تھی, ہالینڈ کی, پتہ نہیں کہاں تھی. سر پوسٹنگ اس کی کوریا میں تھی. اچھا کوریا میں تھی. وہ قریب ہی تھے آپ لوگ تقریباً, پر گئے ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس نہیں. ساؤتھ کوریا میں تھی, نارتھ کوریا میں تھی. سر سول نارتھ کوریا میں آتے ہیں. ساؤتھ کوریا ساؤتھ میں, سوری یار میرے ڈائنامکس بڑے خراب ہیں. ساؤتھ کوریا میں ہوئی. سو
پھر جو ہے اس کو میں نے پوچھا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تو 2 مہینے کی لیو پہ ہے, تو آئی تھنک نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ ویک آئے گی. نہیں آئے گی تو میں چک کے لے آؤں گی, مجھے چاہیے میری سہیلی. وہ تو آپ کی سہیلی ہے, وہ آپ کی نانی, وہ باقی اس کو تو گھر میں اس کے میاں صاحب ماشاء اللہ ہیں, سمجھدار ہیں وہ. ماشاء اللہ دونوں پوسٹڈ ادھر ہیں. علی بھائی نے تو جوائن کر لیا واپس آ کے, مریم ابھی لیو پہ. اچھا, آپ وہاں سے چھوڑ ہی آئے ہیں؟ وہ ان کی پوسٹنگ واپس ہوگی نا, ان کی وہاں پہ ڈیپوٹیشن ختم ہو گئی. اچھا, وہ ان کا پورا ہو گیا. اچھا اچھا, پاکستان واپس آ گئے. بالکل. تو ابھی فی الحال میرا خالی علی بھائی کی پوسٹنگ ہو گئی ہے, اور مریم ابھی وہ 2 months کی ویٹنگ پہ ہے. یہ تو اچھا ہو گیا, تو واپس آ گئے ہیں دونوں. ٹھیک. تو آپ کتنی چھٹی آئی ہیں؟ سر میں تو آئی ہوں ایمرجنسی چھٹی. آپ کی سوچ ہے میں کیسے آئی ہوں ایمرجنسی میں؟ باہر بیٹھ کے میں نے ٹکٹ کرائی ہے, میں نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ رہنے دو, تم لوگوں کو میری کوئی سمجھ نہیں آنی, میں چل لیا. پھر وہاں سے ڈسچارج ہوئی ہوں, ٹکٹ کرائی ہے, 4 دن بعد واپس پہنچ گئی. وہ اچھا, مجھے انہوں نے کوریا اسر ملائیشیا سے انہوں نے کسی نے فون کر کے, وہاں کسی ڈاکٹر نے پوچھا کہ کی بیماری ہوتی ہے. میں کہڑی کہندی کہ ساڑے کو مریض ہو, کہندی میں چلی ہوں. تو میں پھر انہیں کہا میں شیزوفرینیا ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا نا بس بھیج دو میرے پاس, میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا. پاگلا دا ٹبر کٹھا ہے سر یہ تو خیر. تو سر ایک یہ مسئلہ ہے, پیلپٹیشنز نہیں میری سیٹل ہو رہی ہیں. ہو جائیں تو اچھی بات ہے, میرے سے پڑھا نہیں جاتا. کوئی سونا سا کاکا نہیں تجھے ملا وہاں پہ؟ سر بڑی لمبی اسٹوری ہے. کو بیاہ کر لے. سر بڑی لمبی اسٹوری مجھے لگ رہا ہے کوئی اسٹوری ہے. نہیں سر, کاکے کی اسٹوری نہیں ہے, ڈپریشن کی اسٹوری ہے. ڈپریشن خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. سر آپ نے اتنا سینسیٹیو ٹاپک آج چھیڑ دیا ہے. ہائے, وہ بھی لائیو میں. ہاں وہ بھی لائف میں. پاکستان دے سارے کوارے پریشان ہو گئے ہونے نے کہ ایڈی سونی ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی کر دی پی ملیشیا دے وچ. شادی تو اکی ہوئی ہے. وہ سر اللہ نے مرد عورت ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں نا, وہ اچھا ہوتا ہے کپل. سر اچھی عورتوں کے لیے اچھے, مطلب ٹھیک ہے, میں شاید بہت اچھی آبویسلی نہیں ہوں گی. کوئی جس طرح میں پہلے کہی تھی گڈ ایول کا کمبینیشن ہوتا ہے ہر بندہ. کبھی میں پردہ نہیں کھولنا چاہتی تھی, لاسٹ ٹائم بھی میں نے کچھ نہیں بولا, لیکن بڑی تکلیف سی ہوتی ہے کبھی کبھی. پاسٹ کو تو چھوڑ دینا. ہاں سر, لیکن وہ نہیں جاتا نا, پاسٹ نہیں جاتا. پاسٹ آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کو فیوچر میں آپ کے پاسٹ کی بیسس پہ بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. ابھی آج صبح نا, مجھے ماننا بھی تو اچھی بات ہے نا, مرضی تو اللہ میاں کی چلتی ہے, میری تھوڑی چلنی تھی. ماننا بھی تو اچھی بات ہے نا, مرضی تو اللہ میاں کی چلتی ہے, میری تھوڑی چلنی تھی, یا میرے اماں ابا کی تھوڑی چلنی تھی. تو بس پھر میں نے اللہ میاں سے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ میاں جی, میرا راستہ یہیں تک آنا تھا, ایسے ہی آنا تھا. وہ جو میں نے ایک لڑائی چھیڑی ہوئی تھی نا اللہ میاں کے ساتھ اندر اندر, یہ اسی کی وجہ سے میرے ہارٹ پرابلمز اور پیلپٹیشنز اور سب تھا. میں نے پچھلے 8-10 مہینے سے نا اللہ میاں کے ساتھ لڑائی چھیڑی ہوئی ہے کہ مطلب بس نا میرا کیا قصور تھا. کہانی وہیں پھنسائی ہوئی ہے تو نے. سر پھنسائی ہوئی تھی, آج چھوڑ دیے. اچھا شکر ہے, آج چھوڑ دیے. واقعی آپ کا راستہ ہوتا ہے, آپ نے اس پہ سے گزرنا ہی ہوتا ہے, اس پہ سے گزرے بغیر آپ نے وہاں تک نہیں پہنچنا ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کو ایک ریسکیو ورکر کے طور پہ بھیجا گیا تھا کسی دلدل میں پھنسے انسان کو نکالنے کے لیے. سر وہ نہیں نکلا, میں نے بڑی کوشش کی. تو آپ نے اپنی کوشش کتنے سال کی؟ 13 سال. 13 سال آپ نے اس فیملی کو یا اس انسان کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کی. آپ کو ہو سکتا ہے آپ سرکار کی طرف سے تھیں, تو قربانی کا بکرا تو تھیں آپ, ٹھیک ہے. جو فائر بریگیڈ کا عملہ جو بلڈنگ کے اندر جا رہا ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہو, ساری دنیا باہر کو بھاگ رہی ہوتی ہے, بیچارے اندر کو جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ 9/11 والی بلڈنگ وہ پکچرز دیکھیں تو وہ تو ٹھیک ہے, جہاز لگے ہیں, وہ جو بھی کہانی ہے, ساری دنیا ان بلڈنگ سے باہر کو بھاگ رہی ہے, اور وہ فائر بریگیڈ والے بیچارے اندر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے زیادہ شہید یا حادثاتی شہادت ہی ہے, تو وہ جو بیچارے گئے ہیں اندر لوگوں کو, انسانوں کو بچانے کے لیے, وہ شہید ہوتے گئے ہیں اندر, ٹھیک ہے. تو اللہ توکل ہی وہ کام کر رہے تھے نا انسانیت کے لیے, جو باقی تو اللہ ہی جانے. تو اسی طرح آپ بھی جو قربانی کا بکرا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی اتنی بار سمجھایا ہے کہ آپ کہتی تھیں کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں ہیں, تو اگر کسی کو بری عادتیں ہیں تو میری اس سے شادی میری پھر اس کا مطلب ہے میں نے کوئی بری عادتیں کی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آیت کی جو میری سمجھ ہے اس کو نہ اپنا دماغ خراب کرو, اس کو دھیان سے پڑھو, اس کے پیچھے پڑھو کہ وہ قیامت والے دن اللہ کہہ رہا ہے. نہیں تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف ہے, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وائف, اور فرعون کو بی بی آسیہ ملی ہوئی ہے. دیکھیں نا, اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا, تو یہ ادھر اور ہے جیسے بھی چل رہا ہے, اور ہمارے اختیار میں نہ پورے کہہ رہے نا, نہ میں مجبور ہوں نہ میں مختار ہوں.
کہتے میں ہے ہی نہیں ہو رہے. تو وہ ہو گئی آپ کی شادی, آپ نے ماشاءاللہ 13 سال یا جتنے بھی نبھانے کی کوشش کی, اور سنگل ہینڈڈلی آپ وہ ساری خامیاں, غلطیاں, کوتاہیاں, پردے بھی ڈالتی رہیں, چھپاتی بھی رہیں, ایموشنل سپورٹ بھی دیتی رہیں, دل سے نکالنے کے لیے جو بھی اس انسان کے ساتھ آپ کوشش کرتی رہیں. مجھے نہیں پتا ان کی بھی سٹوری جو بھی ہے, لیکن آخر کار ایک جگہ آئی کہ آپ کی بس ہو گئی, یا چونکہ وہ بندہ اس دلدل سے نکلنا نہیں چاہ رہا نا, ٹھیک ہے, تو اگر شادی اللہ تعالیٰ نے کرائی تو پھر آپ کو نکال بھی دیا. اب آپ پہنچ گئی وہاں پہ, اب آپ اللہ میاں سے لڑائیاں تو کر رہی ہیں, لیکن اب آپ کو شاید آج کہہ رہی ہیں آپ کی میں نے لڑائی چھوڑ دی ہے, تو آج شاید آپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ لازمی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آگے کے لیے اللہ نے میرے لیے اچھا بھی لکھا ہو. شاید اب اگلے کی قدر ہے زیادہ. وہ پتہ نہیں, بس مجھے سکون چاہیے. سکون تو صرف اللہ میں ہے. پتہ ہے اللہ میں سے پکی والی دوستی کرنی ہے بغیر لڑائیوں کے. نہیں, وہ اللہ میاں کو لڑائیاں بھی اس سے کری, جو لڑائیاں بھی اللہ نہ کرو. اللہ بس کہتا ہے ہمیں لڑائیاں کرو, بس میرے نہ کرو, ٹھیک ہے. تو عشق میں ویسے شکوے حرام ہوتے ہیں, معشوق بے عیب ہے, لیکن جب وہ عشق ہو جائے صحیح تو چلتا رہتا ہے. کنڈر گارٹن میں بچے کو نہیں بھی پتہ ہوتا کہ ٹیچر کیا, وہ لڑ بھی پڑتا ہے, بچہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کو یہ لاڈیاں پیاریاں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی